دنیا میں چند ایسی بیماریاں موجود رہی ہیں جو تاریخ میں بہت ہی خطرناک ثابت ہوئے تھے، جس کی وجہ سے 10 ملین سے زیادہ انسان اور جانور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس خطرناک وبا کے بارے میں جسے لوگ آج بھی بلیک ڈیتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، آپ بھی اس خطرناک وبا کے بارے میں 13 ایسی باتیں جانو گے جو شاید آپ نے اب تک کسی سے نہیں سنی ہوں گی۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ 545 AD میں چوہوں کی وجہ سے پورے یورپ میں ایک وبا پھیل گئی جسے سائنسی زبان میں دا پلیگ آف جسٹینین کہتے ہیں۔ تب ایک اندازے کے مطابق یورپ کی 40% آبادی اس وبا کی وجہ سے گٹ گئی، جس میں لاتعداد لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ پھر وقت نے اپنا کروٹ بدلا اور پورا یورپ اس پلیگ آف جسٹینین سے بچ نکلا، پر 800 سال بعد اس سے بھی ایک خطرناک وبا دا بلیک ڈیتھ نے پورے یورپ پر اپنے پنجے گاڑ دیے، جو پلیگ آف جسٹینین سے بھی کافی خطرناک ثابت ہوا اور پورے یورپ کی 60% آبادی کو نکل گیا۔ سن 1345 میں یورپ کی آبادی 8 کروڑ کے قریب تھی اور بلیک ڈیتھ وبا پھیلنے کی وجہ سے 1351 تک یہ آبادی 3 کروڑ تک کی رہ گئی۔ اب بہت سے اسکالر کا کہنا ہے کہ بلیک ڈیتھ سمندر کے راستے بیوپاری کے دوران ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کی وجہ سے تیزی سے پھیلا، جس کی شروعات ایک یورپی بندرگاہ سے ہوا، جہاں سے ایک بیوپاری 5 مال بردار جہازوں کو لے کر اناج خریدنے کے لیے لمبا سفر طے کر کے یوکرین بندرگاہ پہنچے۔ تب وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ جہازوں سے کوئی ایک بھی آدمی نیچے نہیں اتر رہا۔ پھر وہاں کے لوگ جہازوں پر چڑھے اور دریافت کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہازوں میں سوار تمام لوگ مرے پڑے ہیں اور بہت ہی کم لوگ زندہ تھے، اور جو زندہ تھے ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ وہاں کے لوگوں نے سبھی لاشوں کو جہازوں سے نیچے اتارا اور جو زندہ تھے ان کا علاج کرنے کی کوشش کی، پر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ انہوں نے موت کو دستک دی ہے۔ بعد میں انہوں نے سبھی لاشوں کو ایک جگہ دفنایا، جس کی وجہ سے یہ بیماری تیزی سے پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ بلیک ڈیتھ اتنا خطرناک تھا کہ چند علامات کو ظاہر کرتا اور 4 سے 5 دن میں ہی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا۔ نمبر 2، اس بیماری سے لوگوں کے ہاتھوں اور جسم کے حصوں پر کالے رنگ کے بڑے نشان پڑ جاتے تھے، اس لیے اس بیماری کا نام بلیک ڈیتھ رکھا گیا۔ نمبر 3، جب یورپ میں بیماری تیزی سے پھیل رہی تھی، تب جرمن کے حصے میں ایک انتہا پسند گروپ سامنے آیا جسے فلیگل اینٹس کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اپنے ساتھ کوڑے رکھتے۔ ایک گروپ چلتے پھرتے اپنے آپ کو تب تک کوڑے مارتے تھے جب تک کہ ان کا جسم سوج نہ جاتا، اور وہ یورپ میں بلیک ڈیتھ پھیلنے کی وجہ یہودیوں کو مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ یہودیوں کی کوئی سازش ہے، اور اسی نفرت کے بنا پر یہودیوں کو غضبناک طریقے سے جان سے مار دیتے تھے۔ اور جب جرمن اور فرانس میں لاتعداد یہودی مارے گئے، تب کنگ آف پولینڈ کیسیمر نے یہودیوں کو پولینڈ میں پناہ دیا۔ نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ بلیک ڈیتھ کے دوران اس وبا نے ایک بہت ہی خوفناک منظر دنیا کو دکھایا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار، لاشوں کے ڈھیر، ایسا لگتا تھا کہ کوئی قیامت دنیا پہ آ برپا ہو۔ نمبر 5، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب بلیک ڈیتھ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر رہا، تب اس وبا سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، اور تب جا کے اس وبا کا اثر کم ہوتا گیا۔ نمبر 6، آج کے دور میں وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے ماسک استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب دنیا پر بلیک ڈیتھ وبا کا زور تھا، تب وائرس سے بچنے کے لیے کچھ اس طرح کا ماسک چہرے پہ لگایا جاتا تھا، جس میں جڑی بوٹیوں کو رکھتے تھے تاکہ باہری ہوا صاف ہو کر سانسوں میں چلی جائے۔ نمبر 7، لوگوں کی کافی ڈسٹینس اور احتیاطی تدابیر کرنے کی وجہ سے بلیک ڈیتھ کی وبا نے 19% تک دم توڑ دیا تھا، پر 10% اس وبا کا بقا اب بھی اس دنیا میں موجود تھا،
اور آگے چل کر 1855 میں چین کے اندر اس وبا نے دوبارہ اپنا زور پکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری ایشیا کو اپنے لپیٹے میں لے لیا، جس سے پوری ایشیا بھر میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں کی موت ہوئی۔ نمبر 8، 1894 میں ایک فرانسیسی سائنٹسٹ جس کا نام الیگزینڈر یرسن تھا، اس نے اس وبا کے بارے میں کافی ریسرچ کیا اور کہا کہ اس بیماری کے پیچھے ایک بیکٹیریا ہے جو بہت ہی تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ نمبر 9، جو بیکٹیریا سر الیگزینڈر یرسن نے کھوجا تھا، بعد میں اس بیکٹیریا کو یرسینیا پیسٹس نام دیا گیا، جو پوری دنیا میں پلیگ پھیلاتا رہا۔ نمبر 10، یرسینیا پیسٹس نامی بیکٹیریا سینوپسیلا کیوپس نامی کیڑے میں پایا جاتا ہے، اور یہ سینوپسیلا کیوپس کیڑا چوہوں میں پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کے ملائم جگہ کو کاٹ لیتا ہے، جس سے جسم میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ انسان بلیک ڈیتھ کا شکار بن جاتا ہے۔ نمبر 11، 1925 میں ایک بار پھر سے بلیک ڈیتھ کی وبا آسٹریلیا میں اپنا زور پکڑنے لگا۔ تب رشیا کے ایک سائنٹسٹ نے اینٹی بلیک ڈیتھ ویکسین کی کھوج کی جو کافی مثبت ثابت ہوا اور آسٹریلیا کے لوگ مزید تباہی سے بچ گئے۔ نمبر 12، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جنگیں بھی لڑی جاتی تھی اور دشمن کو ہرانے کے لیے بلیک ڈیتھ کو یوز کیا جاتا تھا، یعنی جو لوگ وبا سے مر جاتے تھے تو وہ اس کی باڈی کو دشمن کی طرف پھینک دیتے تھے تاکہ دشمن کو ہتھیار اور بلیک ڈیتھ وبا دونوں سے مار کر ہرایا جا سکے۔ نمبر 13، چاہے ہم جتنی بھی ڈسکوریاں کر لیں، چاہے ہم جتنی بھی ویکسین بنا دیں، پھر بھی ہم 100% تک ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے جب تک قدرت ان چیزوں کو خود ختم نہ کر دے۔ ابھی 6 برس پہلے بلیک ڈیتھ کی وبا افریقہ میں اثر انداز ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی بلیک ڈیتھ موجود ہے اور کبھی بھی کہیں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کرنا، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ہسٹری، سائنس اور فلسفی سے جڑی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دینا۔ اب ملتے ہیں ایک نئی امیزنگ ویڈیو میں۔